بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. خواتین و حضرات, ایز وی اسپوک یسٹرڈے, کل ہم نے اپنے پروگرام میں گفتگو کی تھی. بھارت بلوچستان کو سافٹ ٹارگٹ سمجھتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کے سلیپر سیلز کام کر رہے ہیں, بہت متحرک ہیں, اور رات 2 بجے ہی ہم نے گزشتہ رات دیکھا کہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ آتی ہے ISPR کی طرف سے, جس میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں بھارتی ایجنسی را نے دہشت گردی کے لیے فتنہ الخوارج کو ٹاس دینا شروع کر دیا ہے. اور آج ہی ہم نے دیکھا کہ مچ میں ہماری سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر خوارج نے حملہ کیا اور ہمارے 7 جوان شہید ہو گئے. بتایا گیا ہے کہ مچ میں یہ ایک امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس IED کے ذریعے جوانوں کے قافلے کو ٹارگٹ کیا گیا. اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر کوئٹہ اور گوادر میں بھی دہشت گردی کے ممکنہ خطرات موجود ہیں انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق. دوسری جانب پاک بھارت کشیدگی پر اقوام متحدہ کا اہم اجلاس ہوا. سلامتی کونسل کے اجلاس میں 3 طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر برہمی کا اظہار کیا گیا. اعلامیے کے مطابق ارکان کی جانب سے بڑھتی کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کا راستہ اپنانے پر زور دیا گیا. کانگریس کے صدر نے بھی مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلگام حملے کا مودی کو پہلے سے علم تھا. حملہ کرانے کا مقصد بہار میں الیکشن جیتنا تھا, جس پر BJP قیادت نے کانگریس کے صدر کو پاکستان کا ساتھی قرار دیا اور میر جعفر بھی کہہ ڈالا. آپ جانتے ہیں کہ جو بھی ان کو آئینہ دکھائے وہ برا ہو جاتا ہے. آپ کو یہ خبر بھی دے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے آج تینوں مسلح افواج کے سربراہان کے ہمراہ ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. حکام کی جانب سے ملک کی سلامتی اور خطے کی موجودہ کشیدہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی اور دشمن کی کسی بھی سازش کا منہ توڑ جواب دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت کیونکہ سب ایک پیج پر ہوں اور ایک پیج یک آواز ہو کہ ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دیں. آپ کو یہی بتائیں کہ آج ہمارے سیاستدانوں نے قومی اسمبلی اجلاس میں بھارت کے خلاف اپوزیشن کے پولیٹیشنز اور حکومتی بینچز کی طرف سے ایک پیج پر ہی دکھائی دیے. عطا تاڑ کا کہنا تھا کہ ابھی ہمیں دشمن سے لڑنا ہے, باہمی اختلافات بھلانے ہوں گے. میرے لیے اس وقت بانی PTI بھی میری قیادت کی طرح محترم ہیں. ہم عمران خان سے 2 ماہ بعد لڑ لیں گے. وہیں بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی آج اسمبلی میں بھارت پر گرجتے بیانات دیے. اپنی تقریر میں بولے بھارت دہشت گرد ملک ہے, ڈائیلاگ یا تباہی میں سے ایک راستہ چن لے. پہلگام حملے کے ثبوت نہ پیش کرنا بھارت کی عالمی سطح پر ہار ہے. تو وہیں عمر ایوب بھی چپ نہ رہے. انہوں نے کہا قومی سلامتی کے معاملات پر ہم دشمن کے خلاف متحد ہیں, پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. یقیناً ان کو ہم آج کے پروگرام میں تفصیل ڈسکس کریں گے. ایک اور میٹر جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں عدالتوں کا ہے. آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. 2 ججز نے نوٹسز کی مخالفت کرتے ہوئے نظر ثانی کی درخواستیں اختلافی نوٹ جاری کیا اور انہوں نے رد کر دی یہ ساری درخواستیں. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے 12 جولائی 2024 کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا تھا اور 80 سے زائد مخصوص نشستیں PTI کو دینی تھی. اس فیصلے پر جسٹس امین الدین خان اور نعیم اختر نے اختلافی نوٹ لکھا تھا, جسے تاریخ ساز نوٹ کہا جاتا ہے, مگر الیکشن کمیشن نے اس پر عمل نہیں کیا اس فیصلے کے اوپر اور فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی درخواستیں دائر کر دی ہیں. اور آج جب عدالت نے پوچھا کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تھوڑے حصے پر عمل کیا ہے, باقی پہ نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ بھی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے جواب مانگا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ آج عدالت میں دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا جو 12 جولائی کا یہ طویل فیصلہ, یہ وہی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی سیاست اور عدالت کا رخ موڑ دیا تھا. کیونکہ اگر یہ 80 سے زائد سیٹیں PTI کو مل جاتی تو شاید حکومت آج نون لیگ کی نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی نے بھی سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی تھی. فاروق ایچ نائک جو کہ پیپلز پارٹی کے وکیل تھے اس کیس میں وہ آج پیش نہیں ہوئے اور ان کی جگہ ان کے جونیئر آئے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی مسلم لیگ نون کا وکیل کہے گا ہم بھی وہی رائے رکھتے ہیں, اس لیے ہمارے وکیل آج پیش نہیں ہوں گے. یقیناً اب یہی واضح ہو گیا اس کیس میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک ہی نیریٹو, ایک ہی پوائنٹ پہ اتفاق کرتے ہیں. دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل سے بہت سے سوالات کیے گئے مگر وہ جوابات نہ دے پائے اور پھر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. سکندر سلطان راجہ جو کہ الیکشن کمیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, ان کے وکیل بھی سکندر صاحب ہی تھے اور بڑی ان سے مشکل سوالات پوچھے گئے. یہاں تک کہا گیا کہ آئینی ادارہ کیسے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ تو کوائٹ آبویس ہے, خود سے آئین کیسے بنا سکتا ہے آئینی ادارہ. تو یقیناً بہت سارے ایشوز ہیں جو آج کے پروگرام میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اپنے پینل سے. اپنے پینل کا آپ کے ساتھ تعارف کرواؤں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں
علی بخاری فرام پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ علی بخاری صاحب آپ کے وقت کے لیے. علی گوہر بلوچ صاحب فرام PMLN اینڈ مرزا اختیار بیگ صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی. علی گوہر بلوچ صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ اس وقت حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کے وقت کا بہت مشکور شکر گزار. السلام علیکم. بلوچ صاحب گزشتہ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے جو نیشنل میڈیا ورکشاپ تھی اس میں بلوچستان کے ڈیلیگیٹ سے خطاب کیا تھا اور امپورٹنس بتائی تھی بلوچستان کی. بتایا تھا کہ وہاں پہ ترقیاتی منصوبے کس سپیڈ سے جاری ہیں اور کس طرح ثمرات بلوچستان کے لوگوں کو مل رہے ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں مچھ کے اندر دہشت گردوں نے خوارج نے ہمارے فورسز کو نشانہ بنایا ہے. 7 جوان ہمارے تقریباً شہید ہوئے ہیں. اس کے علاوہ رات گئے انٹیلیجنس رپورٹ بھی آ گئی تھی بلوچستان کے حوالے سے. آپ کی نظر میں بہت ضروری نہیں ہے سر اس وقت کہ بلوچستان کہ جو انٹرنل میٹرز ہیں اس کو امیجیٹلی فوراً حل کیا جائے تاکہ دشمن کو جو بلوچستان اس وقت سافٹ ٹارگٹ لگ رہا ہے اس کی انسٹیبلٹی کی وجہ سے عدم استحکام کی وجہ سے وہ اس کا سافٹ ٹارگٹ ختم ہو جائے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے. علی گوہر بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بالکل جو بلوچستان کے بارے میں آپ نے کہا کہ واقعی جو ہماری ریاست ہے اور جو ہماری حکومت ہے اس کو جو ہے وہ چیلنج ضرور درپیش ہے بلوچستان کا. اور خاص طور پر جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو مودی سرکار ہے وہ کس طرح سے کشمیر کے لوگوں پر مظالم ڈھا رہی ہے اور کچھ فیک قسم کے جس طرح سے پچھلے دنوں انہوں نے بہانے بنائے اور ان بہانوں کے بعد وہ پاکستان کے اوپر ایک حملہ کرنا چاہتے تھے. جب انہوں نے پاکستان کی افواج کی حکمت عملی دیکھی, جب انہوں نے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت کی اسٹریٹجی دیکھی اور جس طرح سے ادارے یکجہتی دیکھا تو پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ بیک فٹ پر چلے گئے. اور خاص طور پر پہلے بھی وہ 1-2 دفعہ انہوں نے اس طرح کے حرکتیں کرنے کی جو کوشش کی تھی اور پھر جس طرح سے ان کے طیارے اڑائے گئے تھے اور ان طیاروں کے وہ پائلٹ کا واقعہ بھی ہوا تھا وہ بھی ظاہر ہے پوری دنیا نے دیکھا. خاص طور پر اس وقت انڈیا بے نقاب ہو چکا ہے. آپ نہ صرف پاکستان بلکہ آپ کینیڈا میں دیکھ لیں, دیگر اور ممالک میں بھی ان کی دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں, دنیا میں ایکسپوز ہو چکی ہیں. اور خاص طور پر یہ جو بلوچستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو حالات ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے معاملات فوری حل ہونے چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے جو خطاب کیا تھا اور جس طرح سے یہ معاملات کو بلوچستان کے معاملات کو ایڈریس کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بلوچستان کے معاملے کے اوپر ایک اسٹریٹ فارورڈ ایک بڑی کلیئر پالیسی اپنائی گئی ہے. اور وہ یہ پالیسی ہے کہ جو بھی بلوچستان میں دہشت گردی کرے گا, جو ان کی سہولت کاری کرے گا, وہ قطعی طور پر اس کو پاکستانی تسلیم نہیں کیا جائے گا. ظاہر ہے جو پاکستان کا محب وطن ہے وہ نہیں چاہے گا کہ بلوچستان میں دہشت. بٹ بلوچ صاحب ایک سمپل کویشچن ہے نا سر کہ پہلگام میں 26 ٹورسٹ مارے جاتے ہیں سیاح اور بھارت اپنی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف کر دیتا ہے اور جنگ کی گھنٹی بجا دیتا ہے, طبلے جنگ بجا دیتا ہے. ہمارے ہاں ہماری آرمی کے جوانوں کو بلوچستان میں قبائلی علاقوں میں یہی خوارج جو کہ را فنڈڈ ہیں, انڈیا سپورٹڈ ہیں, ٹارگٹ کر رہے ہیں. پر سیڈلی ہم اس طرح شور نہیں مچا رہے جس طرح انہوں نے پہلگام پر مچایا. اس کی کیا وجہ ہے بلوچ صاحب؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی جھوٹ اور فراڈ پر یقین نہیں رکھتے. اور یہ جنگ جو دہشت گردوں کے خلاف ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہے, یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 90,000 سے بھی زیادہ قربانیاں دہشت گردی کے واقعات کے اندر دے چکا ہے. اور دہشت گردی کے محاذ کے اوپر ہم نے بڑے بڑے نقصانات بھی اٹھائے ہیں, لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ پاکستان اپنے بلبوتے پر یہ جنگ لڑ رہا ہے. نہیں سر, میرے سوال کا جواب دینا سر, میرے سوال کا جواب دیں. بلوچ صاحب آپ مجھے گھما رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ ہم جانتے ہیں کہ BLA ایک ایسی تنظیم ہے جس کو فنڈ بھارت کر رہا ہے اور اس نے دہشت گردی کی ہے, ایک طریقے سے جنگ کا اعلان کیا ہے, پانی بھی ہمارا روک رہا ہے. I'll come back to you بلوچ صاحب. علی بخاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو علی صاحب آپ کے وقت کے لیے سر, جزاک اللہ خیر. یقیناً آپ سے مجھے آج سپریم کورٹ کو بھی ڈسکس کرنا ہے, لیکن بیفور دیٹ علی بخاری صاحب پہلا سوال جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بلوچستان میں جو انریسٹ ہے, جو عدم استحکام ہے,
جو وہاں پر بی ایل اے کے سلیپر سیلز ہیں, دوسری دہشت گرد تنظیموں کے سلیپر سیلز ہیں. آج بھی مچ میں ہمارے جوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, 7 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں سر. اور کل رات گئے مڈ نائٹ کے بعد یہ انٹیلیجنس رپورٹ آئی تھی آئی ایس پی آر سے کہ بلوچستان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. کل چیف آف آرمی سٹاف نے میڈیا ورکشاپ, نیشنل ورکشاپ میں بلوچستان کے ڈیلیگیٹ سے ملاقات کی, خطاب کی اور بتایا امپورٹنس بلوچستان کی. اور ہم نے کل سے ہی ڈسکس کیا تھا کہ سر اگر پاکستان کا کوئی دشمن ہے اور وہ پاکستان پہ اٹیک کرنا چاہتا ہے تو اس کو بلوچستان سب سے بہترین آئیڈیل ٹارگٹ اس لیے لگتا ہے کہ اسے یہ نظر آتا ہے کہ بلوچستان میں انریسٹ بہت زیادہ ہے, پرابلمز بہت زیادہ ہے, جس کو وہ استعمال کر سکتا ہے اپنے فائدے میں. علی بخاری صاحب, آپ کی صورتحال پہ کیا رائے ہے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بہت شکریہ بھائی آپ کا. لیکن یہ بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کے 2 کوشچنز ہیں, میں دونوں کو کلب کر کے جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ جو ہم دہشت گردی کے اندر ہیں یہ گزشتہ 20-25 سال انفیکٹ گزر چکے ہیں اس کے اندر, اور اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم نے دوسروں کی جنگ لڑتے لڑتے اپنے آپ کو آلموسٹ ایک جنگ میں جھونک دیا. اور ہم الائنس ضرور تھے لیکن الائنس ہوتے ہوتے ہم خود پارٹی بن گئے. سو اب یہ ہے کہ جو ہمارے صحیح کہا بھائی نے کہ 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 2-3 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ معذور ہو چکے ہیں یا کسی نہ کسی اور طرح افیکٹڈ ہیں اس دہشت گردی سے. سو اب جو ہمارا پچھلے کچھ عرصے سے ایک سینیریو چل رہا تھا, ہمارا گول بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے, ہمارا ایم بالکل کلیئر ہونا چاہیے اور ہمارا جو فوکس ہے بالکل کلیئر ہونا چاہیے. میں آئی ایم اسپیکنگ فار مائی سیلف, بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ اور کلیئر ویو اس کے اوپر ہونا چاہیے. فار ایگزامپل مطلب ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا گلگوشن ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ کیا وہ منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ کیا وہ بلوچستان میں جو دہشت گردی اس کے اندر انوالو نہیں ہے؟ ان کی کوئی فیکشنل اسٹیٹمنٹس نہیں ہے؟ سب کچھ موجود ہے, آن ریکارڈ موجود ہے. کیا وہ انڈین لیویز کا افسر نہیں ہے؟ بالکل ہے. سو آن دا ادر سائڈ جب ہمارے پاس اتنا بڑا واقعہ ہوا, اور میں حالیہ واقعہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ٹرین کا حادثہ ہوا وہ چھوٹا حادثہ نہیں تھا, بہت بڑا حادثہ تھا. کسی اور ملک میں ہوتا تو ابھی تک زمین آسمان ایک ہو چکا ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی ہم کون سی ڈپلومیسی لے کے چلتے ہیں؟ ہم کس کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم کس کو ناراض نہ کرنے کی بات کرتے ہیں. الٹیمیٹلی تو زندہ قومیں جو ہیں, زندہ لوگ جو ہیں, زندہ معاشرہ جو ہے وہ اپنے گول سیٹ کرتا ہے اور اپنے دشمن اور اپنے دوست کی پہچان رکھتا ہے, تبھی وہ آگے سروائیو کرتا ہے. بخاری صاحب ایک چیز بتائیں نا, بخاری صاحب ان کے یہاں 26 ٹورسٹ مارے جاتے ہیں سیاح اور وہ اعلان جنگ کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں آئے روز ہمارے فوج کے جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہم ڈپلومیسی کر رہے ہیں. ہم چلے اعلان جنگ نہیں کرتے, ہم ڈپلومیسی کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ میڈیا پہ تو نیریٹو صحیح بنایا جائے, یہ باتیں اٹھائی تو جائیں کہ ہمارے جوانوں کو جو شہید کیا ہے وہ بی ایل اے نے نہیں کیا, انڈیا نے کیا ہے, مودی نے کیا ہے. ہم بی ایل اے کا نام ڈال کے ایسے دکھاتے ہیں جیسے ہمارے مقامی دہشت گرد ہیں. بالکل جی, میں تو اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. آج جب ہم اس طرح ڈیگر ڈاؤن ہو کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اگلا ملک انڈس واٹر ٹریٹی ختم کرنا چاہتا ہے, ختم کر دی اس نے اپنے توفیل, لیکن اس کے علیحدہ امپیکٹ ہے, اس کے بعد علیحدہ گفتگو کریں گے. لیکن ایون اینڈ ادروائز وہ اس لیول پہ چلا گیا کہ آپ کو وہ بنجر کر دے اور آپ کو قید سالی کا نعوذ باللہ شکار ہو جائیں. اور ادر سائڈ دوسرے پروونس کے اندر وہ جو ہے آپ کی دہشت گردی اس لیول پہ لے گیا کہ آپ کے لوگ جو ہیں ان کو سیکورٹی پرابلم آ گئی. آپ کی سیکورٹی ایجنسیز کے لوگوں کو اپنی سیکورٹی کی پرابلمز آ رہی ہیں اور ڈے ٹو ڈے ان کی پرابلمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ لوکل تنظیم کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے, لوکل تنظیم کے پاس ویپنز اس لیول کے کہاں سے آتے ہیں, ان کو اتنا ہائی ٹیک کس طرح کون فراہم کر رہا ہے. دیکھیں نا, اگر تو اس کے اندر انڈیا انوالو ہے, جو کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہے, اور جو کہ ہماری ایجنسیز اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ ہے, تو یار پھر اس پہ کھڑے بھی ہو نا. تو پھر آپ کہیں کہ جی بالکل ہے, ہم اس کو بالکل نہیں مانتے. اور اگر وہ یہاں پر آئے تو اگر 35 یا 34 سیاحوں کے لیے وہ جنگ لڑ سکتے ہیں, 1.25 ارب کا ملک, تو یار ہمارا تو ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے, قربان ہو گئے, روز ہم لاشیں لا کے دفنا رہے ہیں. تو کیا ہم جنگ نہیں لڑ سکتے؟ کیا ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے دفاع نہیں کرنا چاہیے؟ یا کم سے کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے جی, آپ کو اگر اب ہمارے ساتھ ایسے ہوا تو ہم اعلان جنگ کریں گے آپ کے خلاف. ہم کسی قسم کا سفارتی عملہ شملہ اٹھا کے پہلے نکال دینا چاہیے تھا ان کو فوراً. ان کا جو ڈپلومیٹکلی جو آفس آپ کا چل رہا ہوتا ہے, ایمبیسیز وغیرہ, ان کو بند کر دینی چاہیے تھی. اور جو سٹیپس انہوں نے لیے یہ ہمیں پہلے لے لینے چاہیے تھے. ایشو یہ ہے کہ ہمیں انیشیٹو لینا پڑے گا اگر تو ہم نے سروائیو کرنا ہے. اگر ہم اس چیز میں رہیں گے کہ آج کریں گے کل کریں گے, نہیں ابھی روک لیں, ابھی بیان نہیں کریں, ابھی تعلق رکھ لیں, ابھی ٹریٹی کرنی ہے, یار نہیں ہو سکتا نا یہ چیز. ایک چیز انڈرسٹوڈ ہو چکی ہے.
اور انہوں نے کشمیر کی ریزولوشن جو یونائیٹڈ نیشن کی تھی ختم کر دی, اس کو پارٹ آف انٹیگرل پارٹ آف انڈیا بنا دیا. انہوں نے جو ہے آپ کا پانی سے انتاس معاہدہ ختم کر دیا. ان کے پہلے جو اس سے پہلے اٹیک ہوا تھا کشمیر والا ہی, اس کے اندر جب ان کے فوجی مرے تھے تو انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا تھا, اور الٹیمیٹلی پھر اس کے بھی ان کو منہ کو کھانی پڑی, اور ان کا ابھینندن گرفتار ہوا, پکڑا گیا یہاں سے. پھر آپ نے واپس نہیں کرنا تھا, پھر اس کو رکھنا چاہیے تھا پاس آپ کو. بالکل. اچھا اس کے بعد دوبارہ جب آپ آگے چلتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں آج کے اوپر. ابھی دوبارہ ان کے اوپر ایک اٹیک ہوا, پھر وہ کھڑے ہو گئے جی فوج لے کے, جی ہم لڑیں گے, اعلان جنگ کیا ہوا انہوں نے. آن دا ادر سائڈ کل دوبارہ کوئی اس طرح کی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو یار ہم کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟ بالکل کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سر ہم جو ہے ہم بھارتی میڈیا کی طرح ارریسپانسبل اور وار مانگرنگ نہیں کریں گے, ہم اعلان جنگ نہیں کریں گے, ہم ایک سیولائزڈ پاکستانی ایک شہری ہونے کے ناطے وہ فیصلہ کریں گے تو سب کے لیے اچھا ہو. ایک چیز میں ایڈ کروں گا, ہم ارریسپانسبلٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, جو جیسے انڈین میڈیا آ جاتا ہے اور ایک ہائپ کریٹ کر دیتا ہے, لیکن فیکٹس اینڈ فگرز اگر آپ کو یہ بتا رہے ہیں تو لیکن نیریٹو کی بھی تو جنگ ہے سر, بیانیے کی جنگ ہے. بالکل نیریٹو آپ کو لے کر آنا چاہیے, بالکل نیریٹو لے کے آنا چاہیے. اور ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ بی ایل اے نے حملہ کیا, ہمیں بولنا چاہیے کہ بھارت نے حملہ کیا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, بی ایل اے نے کیا تو بی ایل اے از سپورٹڈ اینڈ اٹ از فنڈڈ اینڈ ریسٹرینڈ بائی دی انڈین. بالکل ٹھیک سر, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ چیزیں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا, اور اس کے ثبوت کے سامنے رکھنے چاہیے. بالکل ٹھیک. علی گوہر بلوچ صاحب, اب تو دیکھیں نا, آپ جو چیز ثبوت نہیں بھی رہتے وہ بھی پتہ چل جاتے. بخاری صاحب علامی بلوچ صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں. علی گوہر بلوچ صاحب, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی ہماری کمزوری ہے. ہمارے لیڈران یہ بھارت کو تو کہتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے, لیکن ڈونٹ یو تھنک کیونکہ بیانیے کی جنگ اس وقت چل رہی ہے, نیریٹو کی جنگ ہوتی ہے. میں اس کے اوپر آپ سے جواب لوں گا. علی گوہر بلوچ صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں. فرا عظیم صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, یقیناً بلوچستان سے آپ کا تعلق اور بلوچستان کے میٹرز پہ آپ کی گہری نظر. اور اس وقت میں آپ سے فرا صاحبہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مچ میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے, 7 ہمارے جوان ابتدائی اطلاعات کے مطابق شہید ہوئے ہیں. واٹ از دا گراؤنڈ ریالٹی ان بلوچستان؟ ہاؤ سینسٹیو از دا سچویشن میڈم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ طلحہ. دیکھیے اب بلوچستان اور جتنی واقعات ہوئی ہیں یہ بھارت کی جانب سے, اور ابھی جو ریسنٹ ہمارا واقعہ تھا جعفر ایکسپریس کا, اس کے بعد نوشکی دالبندین روڈ پر جو واقعہ ہوا, اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن جو کیا گیا بھارت سے, اور بغیر کسی ایویڈنس کے اس طریقے سے انہوں نے دنیا بھر میں خبریں پھیلائیں اور جھوٹی فیک پروپیگنڈا جو انہوں نے پھیلایا اور پھر ملائن کیا پاکستان کو جس طریقے سے. ہم نے تو کئی بار ایویڈنسز جو ہیں وہ سامنے رکھے, کلبھوشن یادو کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے. لیکن میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو بھارت کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ نہ سوچیں کہ اگر وہ ایک پائلٹ ان کا پکڑا گیا تھا, جس کو عوام, تو آپ نے دیکھا کہ عوام کس طریقے سے منتشر تھی اور عوام کس طریقے سے جذباتی ہو کے اس پائلٹ کا کیا حشر کرتی. تو ہم بھی عوام ہیں, تو اب یہ امید نہ رکھیں کہ اگر اس دفعہ انہوں نے کوئی اس قسم کی حرکت کی تو وہ پھر ہم انہیں آڑے ہاتھوں لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ بلوچستان میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہے, یہ مچ کے واقعے کی آپ نے بات کی, اس میں تمام ایویڈنسز جو ہیں دیے جاتے ہیں کہ بھارت کس طریقے سے اس میں انوالو ہے, افغانستان کی سرزمین کس طریقے سے اس میں یوز کی جا رہی ہے. اور پھر وہ جو ایک پلانڈ آپریشن تھا جعفر ایکسپریس کا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وہ جو ینگ لڑکے تھے جو دہشت گرد تھے وہ کس طریقے سے. فرا صاحبہ میرا سوال آپ سے ہے, ہمارے میڈیا پہ یہ کیوں نہیں چلتا کہ بھارت نے دہشت گردی کی ہے, بلوچستان میں یہ کیوں چلتا ہے کہ بی ایل اے نے کی ہے؟ کہنا تو ہمیں یہی چاہیے کہ بھارت نے دہشت گردی کی ہے. دیکھیں بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل یہ کہنا چاہیے. ہم تو بار بار یہ کہتے ہیں, میرے آپ پروگرامز دیکھیں, میں تو ہمیشہ برملا یہ کہتی ہوں کہ بھارت اس میں انوالو ہے, لیکن لازمی بات ہے ہمیں ان جماعتوں کا, ناسمجھ جماعتوں کا بھی ذکر کرنا پڑے گا جو ان کے ہاتھوں میں آلہ کار بنے ہوئے ہیں. آپ بیلے کی بات کریں, آپ بھی وائی سی کی بات کریں, آپ یہ دیکھیں نا, ابھی میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ڈاکٹر محرم کو لے کے پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی زیادتی کی جا رہی ہے کہ آپ نے ڈاکٹر محرم کو اریسٹ کر لیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے ہمارے شہید جوان وہاں پر ہوتے ہیں, کتنا ناحق خون بہا جاتا ہے, لیکن بی وائی سی کی طرف سے ایک
मजम्मती बयान हम नहीं देखते। और जिस तरीके से वो दहशतगर्दों की लाशें आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रखी और ये धावा वहाँ पर बोलते हैं और ये फिर उन लाशों को लेके जाते हैं, फिर तो यही बात हुई ना मैडम। लेकिन अगर बीवाईसी की सिचुएशन से दुश्मन मुल्क फायदा उठाना चाहे तो हमें क्या सिचुएशन को खत्म नहीं करना चाहिए? इसको लाइन ड्रॉप हो गई। चलें, हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। यूएस पैनल में मैं खुशामदीद कहना चाहूंगा मिर्जा इख्तियार बेग साहब को फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपकी कीमती वक्त के लिए। अली गौहर बलोच साहब, आपके पास में एक सवाल छोड़े गया था कि भारत में सयाह मरते हैं, वो जंग का ऐलान करते हैं। हमारे यहाँ पाक फौज के जवानों को टारगेट किया जा रहा है। बलूचिस्तान में 7 जवान आज शहीद हुए हैं। हम कहते हैं बीएलए ने हमला किया। हम भारत का नाम कम लेते हैं, बीएलए का ज्यादा लेते हैं। मीडिया के ऊपर उसको उस तरह कवरेज दी नहीं जाती है। पानी हमारा कम हो जाता है। सवाल आपसे बलोच साहब ये है, कहीं हमारी सिफारतकारी को हमारा दुश्मन हमारी कमजोरी समझ रहा है, और क्यों ना समझे? सवाल बड़ा सिंपल है, क्योंकि हम सिफारतकारी कर रहे हैं, वो जंग कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स डॉक्टर मारंग की सिचुएशन भी आपको नहीं लगता कि सर डिफ्यूज हो जानी चाहिए बलूचिस्तान में, ताकि कुछ इस्तेहकाम आए इंटरनली बलूचिस्तान के लोगों के दिलों में? अली गौहर बलोच साहब, देखिए, आपके सवाल के 2 पहलू हैं और मैं दोनों पर बात करूंगा। बुनियादी तौर पर तो ये बात है कि ये कहना कि अगर हम इंडिया को एक्सपोज नहीं कर रहे या उस तरह से नहीं जवाब दे रहे, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आज से नहीं, मतलब जब से हम दहशतगर्दी की चीज़ों का मुकाबला कर रहे हैं और मामलात का, तब से हमारी रियासत और हुकूमत फ्रंट फुट पर आकर हमने हमेशा इंडिया को ललकारा है। और अगर इंडिया ने ये जंग वाली आप बात कर रहे हैं वो करता है, तो मुझे बताएं कि उसका आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है। अली गौहर बलोच साहब की स्क्रीन फ्रीज हो गई है। विल गेट बैक टू हिम। इख्तियार बेग साहब, आपकी पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान की सिफारतकारी को कमजोरी क्यों ना समझे? क्योंकि उनका एक कॉमन नैरेटिव यही होता है, क्योंकि हम जंग कर रहे हैं और पाकिस्तान जंग नहीं कर रहा है, और भारत के हमले को भी वो बीएलए का हमला कह रहा है, तो इसीलिए शायद वो सिफारतकारी इसीलिए करना चाहता है कि पाकिस्तान कमजोर है। इस बयानी का आप क्या जवाब देंगे बेग साहब? उठाया और आज कौमी असम्बली पे बाकायदा इसके ऊपर बहस भी हुई है कि हम डिफेंसिव पोस्चर अप्लाई करके हम ये कहते हैं कि बीएलए इसके पीछे या तालिबान है, और फिर कहते हैं उसके पीछे हाथ इंडिया का है। हम डायरेक्ट कभी इस तरह से डायरेक्ट बड़े हाथ को पकड़े ना सर, छोटे हाथों को पहले क्यों पकड़ रहे हैं हम? जी वही तो ये बात उठाई गई है कि हमें अपनी, देखिए ना, जब आदमी जो रोता है, जो गाता है, जो बोला जाता है, वही सुना जाता है। और हम अपने इतने बड़े, अभी ये जो जाफर एक्सप्रेस का मामला है उसमें हमारे पास कुछ शवाहिद भी आए हैं, लेकिन हमने बड़ा कॉशियस मैच्योर्ड बयान दिया और हमने बीएलए के पीछे कहा कि इंडिया का हाथ इसमें। दुश्मन हमारी मैच्योरिटी को हमारी कमजोरी क्यों ना समझे? सवाल ये है। देखिए, दो मुमलकात की अलग-अलग हिकमत अमली है। हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे अपने आप को पेश करना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम जितनी बातें कहें उसमें 90% बाद में अगर गलत साबित हो जाए तो हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, हमारी ताकत के ऊपर असर पड़े। इंडिया का दूसरा मकसद है, इंडिया ज्यादातर इस तरह के वाकयात करता है जब उसे इलेक्शन जीतना होता है, उसे वोट हासिल करना होता है लाशों के ऊपर। हमारे इलेक्शन लाशों पे नहीं होते। इंडिया में ये लाशों के इलेक्शन के लिए यही हिकमत अमली है जो वो इख्तियार करके पाकिस्तान पर इल्जामात लगा के और फिर पानी रोक रहे हैं और बॉर्डर बंद हो रहे हैं और कौंसल एम्बेसी के स्टाफ को वापस भेजा जा रहा है, ये तमाम चीजें। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जब भी कोई आदमी कोई एलिगेशन लगाता है, इट शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड विद ए कॉन्क्रीट एविडेंस। एक बार भी सर हमारे पास भी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, पर हम फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते इंडिया का। नहीं, देखें, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा तलहा, हमने 3 माह पे इंडिया से कामयाबी हासिल की है। इंडिया में 3 जगह डैमेज करना चाहता था, पहले डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, वो हमें आइसोलेट करना चाहता था। अल्लाह का शुक्र है, चाइना, टर्की, रशिया, मलेशिया
एंड ईरान जो आज आया फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। तो हम नहीं आइसोलेट हुए बल्कि इंडिया आइसोलेट हुआ है। किसी बड़े मुल्क ने उसके लिए ऐसे कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिया है। दूसरा, इकोनॉमिक फ्रंट पे वो गए IMF के पास, FATF के पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड GSP प्लस कि जी आप IMF का प्रोग्राम जो है वो सस्पेंड करें और जो पेमेंट इनकी सेकंड रिव्यू की है $1.2 बिलियन की वो रोक दें। FATF में कहा ग्रे लिस्ट में इसको शामिल करें और GSP ने उन्होंने कहा ह्यूमन राइट के ये जो इन्होंने साइन की थी दुश्मन जानता है ना कि सर हम उधार पे चल रहे हैं, IMF के पैसों पे चल रहे हैं। इन तमाम ने मना करा है। पहला IMF ने कहा इट इज नथिंग टू डू विद IMF बिकॉज़ हमारी कंप्लायंस पूरी हुई है। जल्दी से बलूचिस्तान के ऊपर भी बात कर लें। आपकी नजर में बलूचिस्तान में इस्तेहकाम लाने के लिए हुकूमत को फौरी इकदामात लेने होंगे इंटरनल मैटर्स रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि भारत की मैली नजर है बलूचिस्तान पे। बेग साहब, बिल्कुल हमें सियासी इस्तेहकाम सबसे पहले हासिल करना है। अब मुझे बड़ी खुशी है कि सियासी जमातों ने आज कल बल्कि मुतफक्का करारदाद पास की है जिसमें इंडिया को कंडेम किया। तमाम सर ऐसी हजार करारदादें कश्मीर के लिए भी पास हुई हैं, पर उससे कश्मीर तो आजाद नहीं हुआ ना सर। मसला यही है कि हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें ऐसे एक्शन चाहिए जिसका फायदा भी हो। वर्ड्स आर ऑल यू हैव टू टेक आवर हार्ट अवे, हमारा दिल जीतने के लिए और कुछ भी हो। पूरे पाकिस्तान का एक मैसेज गया दुनिया में, आप अंडरमाइन क्यों कर रहे हैं इसको? ये बहुत बड़ा एक मैसेज गया है जिसमें तमाम सियासी जमातों बशमूल PTI जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करती रहती है, इसमें उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज पे भी अपना कॉन्फिडेंस एतबार एतमाद का इजहार किया है और हमने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की जितनी भी एग्रेशन है उसको कंडेम किया। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। हमारी मुल्क जो 12 दिन पहले बटा हुआ था, अब हमें एक नेशन बना हुआ, एक मुल्क, एक कौम बना हुआ। चलें, भारत ने पूरे मुल्क को मुत्तहद कर दिया, चलें ये हम मान सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अली बुखारी साहब, बलूचिस्तान टारगेट है इंडिया का, हमले वहां हो रहे हैं, हम BLA करते हैं, भारत पाकिस्तान करता है जब वहां दहशतगर्दी होती है, और आपकी नज़र में इंटरनल मैटर्स बलूचिस्तान के जैसे डॉक्टर मारंग है, क्या इनका फौरी कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए? अली बुखारी साहब। यार बड़ा सिंपल सी बात है, मैं इसके ऊपर मैंने कहा ना, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ एंड आई एम वेरी मच क्लियर कि हमारे मुल्क में अगर दहशतगर्दी हो रही है तो स्पॉन्सर तो कोई ना कोई कर रहा है ना। चलें, उसके सामने इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो जरूर है, कोई BLA होगा, कोई और जमात होगी, कोई तीसरी दहशतगर्द जमात होगी, लेकिन इसको जो सारी की सारी फंडिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है, इनकी ट्रेनिंग कहाँ से हो रही है, इनको लॉजिस्टिक कहाँ से हो रही है, और अगर सबके पीछे इंडिया खड़ा तो हमें इंडिया का नाम लेते हुए डरना क्यों चाहिए? हमें इंडिया का नाम सरेआम क्यों नहीं लेना चाहिए? डिप्लोमेसी, मैच्योरिटी, बड़प्पन, अक्लमंदी। और अगर आएगा ये, इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है। देखें, ये अक्लमंदी होती ना तो यूक्रेन और रशियन वॉर ना हो रही होती। यही अक्लमंदी अगर की होती तो गोरे ने सारी दुनिया पे कब्जा ना किया होता। अगर यही चाह रही होती तो अमेरिका आज सुपर पावर ना होती। लड़ के ही भाई बैठे हुए हैं, वो डिप्लोमेसी भी करते हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वहां लड़ाई भी करते हैं। सो बात ऐसे नहीं है, डिप्लोमेसी अपनी जगह कायम है, डिप्लोमेटिक नॉर्म जरूर फॉलो करने चाहिए, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं पे आपको एक स्टांस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और अगले को भी पता होना चाहिए, आपके दुश्मन को भी पता होना चाहिए कि यार बिल्कुल लिहाज नहीं करेंगे हमारा। अगर टॉलरेंस लेवल ये है कि हमने 80,000, 90,000, लाख बंदा मरवा दिया अपना, और हम कहते हैं नहीं जी हम डिप्लोमेसी के तहत नाम नहीं ले रहे हैं, तो भाई या तो फिर आपके पास सबूत नहीं है, और अगर सबूत है तो उनको सरेआम कहना चाहिए कि जी ये मुल्क है जिसकी वजह से हो रहा है, वो मुल्क जो हमारा पानी बंद कर रहा है, वो मुल्क जो हम कश्मीर। वैसे बुखारी साहब, अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाते हैं, तो भारतीय बयानिए का मुकाबला करेंगे, साथ देंगे, क्या ये वक्त अच्छा होगा? करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। वो खड़े होकर कहते हैं, उनकी तो देखे ना एक हिस्ट्री होती है। अब मैं पॉलिटिकल बात इसके साथ नहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन अब आपका क्वेश्चन ऐसा आ गया। इमरान खान साहब का तारीख है, उनका जो पास्ट है वो ये बताता है कि वो उनसे जब पूछा गया तो कहीं पर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, कहीं पर उन्होंने कहा कि हम जवाब देने का सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक बड़ी क्लियर है। जबकि ऑन द अदर साइड अगर मैं मियां साहब की बात कर लूं तो आपके पास तो यार बगैर वीजे के लोग आए, यहाँ पर वो बिजनेस टाइकॉन उनके आए, आपकी शादियों में आए, आपके घरों में गए, मरी तक आप लेकर गए, आपके साहबजादे लेकर गए। सो आपके टर्म्स और हैं और इमरान खान की आइडियोलॉजी और है। सो द थिंग इज कि अगर इमरान खान साहब बाहर हैं, जो इंशाल्लाह बहुत जल्द होंगे भी,
آئیں گے تو ان کے سے میں آپ اور ہر پاکستانی یہ توقع کرتا ہے اور ان جتنا ان کو جانتے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ بھائی انڈیا اس میں انوالو ہے, اگر آپ نے انوالومنٹ بند نہ کی تو آپ کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ چیز کہنے میں ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے, اور یہ چیز آج کی ڈیمانڈ ہے, ڈیمانڈ آف دا ڈے ہے. اگر آپ کے لوگ مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, فوجی مر رہے ہیں, جوان مر رہے ہیں, آپ کے سویلین مر رہے ہیں, معذور ہو رہے ہیں, کام کاروبار تباہ ہو رہا ہے, اور آپ ڈپلومیسی سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو بھائی ڈپلومیسی لوگوں کے لیے ہے نا. رائٹ بخاری صاحب, رائٹ بخاری صاحب, ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے جی, جلدی سے کمپلیٹ کر لیں بخاری صاحب, جلدی سے. دوسری بات آپ نے مجھ سے جو ہمارے انٹرنل مسائل ہیں, دیکھیں میرا ایک بڑا سمپل سا پاکستانی ہوں جی, میرا اسٹیک پاکستان میں, لیکن اتنا تو میں بھی جانتا ہوں نا کہ آج ایک واقعہ ہو گیا, کنڈیمنیبل واقعہ ہے بلوچستان کے اندر. لیکن یار یہ کہنے کا میرا حق تو ہے نا, جب 70 سال ہمیں آزاد ہوئے ہو گئے ہیں, یار یہاں سے چلیں آپ لاہور سے پنڈی آ جائیں, میں باقی شہروں کو نہیں کہتا ہوں, آپ کے رستے میں ساری سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں. ایشو یہ ہے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کیا کی ہے. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے بخاری صاحب, مجبور ہوں مجھے بریک لینی پڑے گی بخاری صاحب, لیکن میں بھی یہ کہوں کہ اگر بھارت کو مزید مؤثر طریقے سے جواب دینا ہے تو اسیران کی کچھ رہائی ضروری ہے. گفتگو کریں گے عدالتی معاملات کے اوپر. آئینی بینچ, 13 رکنی آئینی بینچ جس نے گزشتہ روز ایک بڑا فیصلہ محفوظ کیا ہے, وہ فیصلہ تھا سویلین کا ملٹری کورٹ ٹرائل کیس سے متعلق. آج ایک امپورٹنٹ کیس انہوں نے سنا ہے, وہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اور ہم جانتے ہیں کہ 12 جولائی 2024 کا فیصلہ, اس کے اوپر ریویو پٹیشن نظر ثانی کی اپیلیں تھیں. 13 ججوں میں سے 2 ججوں نے واضح کر دیا کہ وہ مسترد کرتے ہیں اپیلوں کو, باقی ججوں نے نوٹسز جاری کر دیے. علی بخاری صاحب, یہ کیس پی ٹی آئی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور آج ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ توہین عدالت کی کارروائی بھی آج آئینی بینچ نے اس کی بھی سماعت کی ہے, لیکن اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری نہیں کیا ہے, ان سے جواب طلب کر لیا ہے. اور یہ سوال پہلے میں علی گوہر بلوچ صاحب کی طرف اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بلوچ صاحب کہ اگر یہ مخصوص نشستیں فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو مل جاتی تو موجودہ حکومت تو پاور میں آ ہی نہیں سکتی تھی. آپ اس کیس کی امپورٹنس کو اور آج کی سماعت کو بلوچ صاحب کیسے دیکھتے ہیں سر؟ I think I can't hear him. کوئی ٹیکنیکل گلچ ہے جس کی وجہ سے آواز نہیں جا پا رہی ہے, لیکن میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا وہ بینچ ہی کرے گا. آ گئی آواز بلوچ صاحب, آ گئی آواز, کنٹینیو پلیز, کنٹینیو. جی ظاہر ہے اس کا فیصلہ بینچ ہی کرے گا, اور اس میں ظاہر ہے یہ جا چکا ہے ریویو کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی عدالتی فیصلہ ہو تمام پارٹیز کو اس کا احترام کرنا چاہیے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے, پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا, اور نہ ہی انہوں نے یہ سیٹیں ڈیمانڈ کی. جس پارٹی نے ڈیمانڈ کی اس نے بھی ایز اے پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا اس کو تمام پارٹیز جو ہے وہ تسلیم کرے گا. سر سپریم کورٹ نے تو 12 جولائی 2024 کو فیصلہ کر دیا تھا کہ 80 کے قریب نشستیں مخصوص یہ پی ٹی آئی کو دی جائیں, لیکن الیکشن کمیشن نے اس پہ عمل نہیں کیا, اور آج ان کے وکیل کی کھچائی بھی ہوئی ہے عدالت میں اسی وجہ سے. سر نہیں, وہ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے کہ اب پورا بینچ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے فیصلہ کرنا ہے, تو ظاہر ہے کہ 1-2 ججوں کے ریمارک سے تو یہ فرق نہیں پڑتا کہ مطلب ہے کہ وہ کیا ریمارکس دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے, اور اکثریتی رائے سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا احترام کیا جائے گا, اور اس فیصلے پر منوان عمل بھی کیا جائے گا. اس فیصلے پہ منوان عمل بھی کیا جائے گا. اور سر توہین عدالت کی کارروائی بھی آج اسی کیس کی ہوئی, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں عدالتی وکیل کو جو ہے نوٹس جاری نہیں ہوا, ان سے صرف جواب طلب کیا گیا, جبکہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ ان کو نوٹس جاری کیا جائے گا تاکہ فوراً آئیں اور جواب دے کہ کیوں نہیں عدالتی فیصلے پہ عمل ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوٹس جاری ہونا چاہیے تھا ان کو کہ اتنا وقت ہو گیا ابھی؟ دیکھیں اگر نوٹس جاری ہوتا ہے تو ظاہر ہے عدالت میں بالکل جواب دینا چاہیے, اور جو بھی اس کیس کے اندر یہ ایک پیچیدہ کیس تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے اس کا فیصلہ ہوا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوا, وہ جذباتیات پر ہوا ہے, وہ کسی خاص پولیٹیکل فیلیشن پر ہوا ہے, اور میں تو اس پر ایک سیاسی کارکن کے حیثیت سے قطعی طور پر اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک سر, لیکن بہرحال اگر توہین عدالت کا نوٹس ملے تو اس کا جواب دینا چاہیے. بالکل ٹھیک سر. علی بخاری صاحب, مخصوص نشستوں کا کیس, اہم کیس, کل پھر سماعت ہوگی, کیا توقعات آپ کی اور پی ٹی آئی کی؟ سر دیکھیں طلحہ بھائی, بڑی سمپل سی چیز ہے, یہ اس کے اوپر رائے لینے سے پہلے نا یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اسپیشل سیٹس ہیں کیا. یہ اسپیشل سیٹس بیسیکلی وومن سیٹس اور مائنورٹی کی سیٹس ہیں, جو کہ جو آپ کی ریپرزنٹیشن آف دی پیپل آف پاکستان ہے ایز پر کانسٹیٹیوشن 25 کروڑ عوام, ان کی بیسس پہ ہوتی ہے. اور ان کی بیس کیا ہے؟ ان کی بیس یہ ہے کہ جس کو وہ ووٹ دیں گے اور جو لوگ صاحب اقتدار بیٹھیں گے, جتنی ان کی پروپورشنیٹ نمائندگی ہوگی. بڑی سمپل سی بات ہے, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے, کوئی دوسرا انٹرپریٹیشن نہیں ہے.
اب بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ سیٹس دی گئی، اتنے دھاندلی کے باوجود، فارم 47 کی اتنے زیادہ ملاوٹ کے باوجود بھی آج 91+ سیٹس جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی بیٹھی ہیں، اور عمران خان صاحب کی ٹکٹ پہ، عمران خان صاحب کی ووٹ پہ، عمران خان صاحب کے الائنس پہ، عمران خان صاحب کے حکم پہ بیٹھے ہیں۔ میں آپ کے میڈیا پہ بھی تبھی بیٹھا ہوں کہ میں عمران خان صاحب کا ٹکٹ ہولڈر ہوں، اسلام آباد سے الیکشن جیت کے مجھے، اور 12 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ ایشو یہ ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ آج تک ایگزیکیوٹ کیوں نہیں ہوا؟ ای سی پی اتنا تگڑا کیسے ہو گیا کہ انہوں نے اس کو جو ہے ایگزیکیوٹ ہی نہیں کیا؟ اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں، اب وہ ریویو میں چلے گئے، ریویو میں جا کے آپ نے 13 رکنی بینچ بنا دیا، اس کے اندر 26ویں امینڈمنٹ آبویسلی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے آج جس پرپز کے لیے بنایا گیا تھا۔ اب میں آپ سے یہ ایک چیز عرض کرتا چلوں، ریویو ہے نا، ریویو ہوتا ہے اس ٹائم جب کوئی لیگل ایمبیگوٹی ہوتی ہے، جب کوئی قانونی نقص ہوتا ہے، جبکہ قانونی نقص اس کے اندر ہے ہی کوئی نہیں۔ بڑی سادہ اہم الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی یہ سیدھی سی ریپرزنٹیشن آف دا پیپل ہے۔ یعنی علی بخاری صاحب آپ اگری کر رہے ہیں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ سے اور عقیل عباسی صاحب سے، جنہوں نے کہہ دیا کہ بھائی وہ فیصلہ درست تھا اور کوئی نیا قانونی طور پر آپ نے کوئی بات پیش نہیں کی ہے تو اس لیے نوٹس جانے نہیں، اور باقی جو 11 ججز تھے انہوں نے نوٹسز جاری کر کے ایک طریقے سے کہہ دیا کہ ہاں ہم دوبارہ ریویو کرنے کے موڈ میں ہیں اس فیصلے کو۔ اب دیکھیں نا، یہ تو 26ویں امینڈمنٹ کی پیداوار ہے ساری کی ساری جو بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ قانون کے مطابق میں ہوں یا کوئی اور کوئی لیگل ایکسپرٹ آپ لے لیں یا لیگل اسٹوڈنٹ آف لاء لے لیں تو وہ یہی کہے گا کہ ریویو کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لیگل ایمبیگوٹی ہو اس کے اندر۔ جب لیگل ایمبیگوٹی نہیں ہوتی تو ریویو کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ریویو میں نوٹس ہو گئے، توہین عدالت میں نوٹس نہیں ہوئے، وہاں پہ صرف جواب طلب کیا گیا۔ علی صاحب I'm so sorry لیکن میرے پاس وقت کم ہے، بیگ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں۔ بیگ صاحب، اس کیس کے اندر آپ کے وکیل فاروق چنائک تھے، وہ تو آئے نہیں، انہوں نے بول دیا عدالت کو ان کے جونیئر وکیل نے کہ جو نون لیگ کا وکیل کہے گا وہی ہمارا موقف ہے۔ لگ کچھ ایسا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے پیچھے کھیل رہی ہے۔ آپ کی نظر میں یہ ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق؟ سر دیکھیں، سپریم کورٹ میں ریویو کا پروویژن ہوتا ہے اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ ایک ازل سے ربت سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ ریویو وہ ایک پروگیٹو ہوتی ہے جس میں اپیل کی جا سکتی ہے، لہذا اس پہ اپیل کی گئی، لارجر بینچ تھا، اس میں ڈیفینیٹلی اسپلٹ ڈیسیجن آیا ہے جو نوٹس ایشو کرنے کے بارے میں، لیکن اس اسٹیج پہ اس پہ میں اپنی رائے دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ سبسٹیوس کیس ہے اور میں سمجھتا ہوں میرا کوئی بھی بیان اگر ہوگا تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ آئین و قانون کے مطابق اس پہ ریویو کا فیصلہ ہو۔ 12 جولائی 2024 کے سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر، اور جو بھی آئین و قانون کہتا ہے سپریم کورٹ پہ ہمارا اندھا اعتماد اعتبار ہے، ایتھکس باڈی ہے، یہ فیصلہ کرے۔ آپ اس میں جائیں گے اگر کہ سر ریویو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہوتا ہے، کوئی لکونا ہوتا تو ریویو از این اپیل جس کے ایک پروویژن، ایک اجازت سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ دیتی ہے۔ اب اس میں ہم نے پی ایچ ڈی نہیں کرنی بیٹھ کے، لہذا ریویو ہوا، ایکسپٹڈ ہوئی، نوٹس بھی ہوئے، تو اب اس کیس کو چلنے دیں آئین اور قانون کے مطابق۔ لوگ کہتے ہیں بیگ صاحب کہ اگر اس فیصلے میں مخصوص نشستیں نون لیگ کو دینے کی بات کی جاتی تو ابھی تک الیکشن کمیشن دے چکا ہوتا، لیکن پی ٹی آئی ہے تو اسی لیے الیکشن کمیشن تعصب کا شکار ہے۔ آئی ایم آؤٹ آف ٹائم۔ تھینک یو سو ویری مچ مرزا اختیار بیگ صاحب، علی گور صاحب، علی بخاری صاحب، بہت مشکور آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کے فیڈ بیک کا میں انتظار کروں گا، سوشل میڈیا پہ ضرور دیجیے گا۔ I'll see you tomorrow۔ اللہ حافظ۔